شہر یمن میں ایک بہت بڑا بادشاہ رہتا تھا۔ اس کے پاس بے شمار دولت، وسیع محلات، اعلیٰ لباس اور خادموں کی فوج تھی۔ رمضان المبارک آتا تو وہ روزے رکھتا، مگر اس کے لیے روزہ بس کھانے پینے سے رکھنے کا نام تھا۔ شہری میں بہترین کھانے کھاتا، دن میں زیادہ تر سوتا اور افطار کے وقت انوکھے اقسام کے کھانوں سے دسترخوان سجاتا۔ کہ محل کے قریب ایک خلیل نامی مزدور رہتا تھا۔ وہ دن بھر محنت مزدوری کرتا اور جو کماتا اسی میں گزارا کرتا۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو اس نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیے، مگر اس کے لیے روزہ تقویٰ اور صبر اور قربانی کا درس تھا۔ وہ سحری میں جو میسر ہوتا کھا لیتا اور افطار میں اکثر صرف پانی اور چند کھجوریں ہوتی تھی اس کے لیے، مگر اس کے چہرے پر ہمیشہ شکر کا نور چمکتا رہتا۔ ایک دن اس یزدان بادشاہ کے پاس ایک عالم دین آئے تو انہوں نے کہا کہ اے یزدان بادشاہ، کیا تم نے کبھی حقیقی بھوک محسوس کی ہے؟ یزدان بادشاہ ہنسا اور بولا، میں روزے رکھتا ہوں اور ظاہر ہے کہ میں بھوک کا تجربہ کر چکا ہوں۔ تو کیا تم افطار کے وقت کھانے کے انتظار میں بے چین ہوتے ہو؟ کیا تمہیں یہ خوف ہوتا ہے کہ شاید آج افطاری کے لیے کچھ نہ ہو؟ یزدان بادشاہ خاموش ہو گیا۔ عالم دین نے کہا، تم واقعی بھوک کا تجربہ کرنا چاہتے ہو تو ایک دن ایسا روزہ رکھو جیسا خلیل روزہ رکھتا ہے۔ تو یزدان بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اگلے دن مزدوروں کے ساتھ روزہ رکھے گا۔ اس دن یزدان بادشاہ نے سحری میں صرف ایک خشک روٹی اور پانی پیا اور اگلے دن ایک عام آدمی کا لباس پہن کر مزدوروں کے ساتھ مزدوری میں نکل گئے اور شدید گرمی میں مزدوری کی۔ مزدوری کے پسینے میں شرابور ہو گئے، کھانے پینے کی اجازت نہ تھی اور دوپہر ہوتے ہی یزدان بادشاہ کے سر میں درد ہونا شروع ہو گیا، ہاتھ کانپنے لگے اور بدن کمزوری سے نڈال ہو گیا۔ مگر خلیل کو دیکھ کر حیران رہ گیا جو اسی گرمی میں خوش دلی سے کام کر رہا تھا۔ زبان پر اللہ کا ذکر تھا اور چہرے پر اطمینان کی روشنی تھی۔ یزدان بادشاہ نے پوچھا، خلیل تمہیں کمزوری نہیں ہوتی؟ تم اتنے خوش کیسے ہو؟ خلیل مسکرایا اور بولا، میں نہیں جانتا کہ افطاری میں کیا کھاؤں گا، لیکن مجھے یقین ہے کہ اللہ نے میرے لیے کچھ نہ کچھ ضرور رکھا ہوگا، اور جو صبر کرے وہی تو حقیقت میں روزہ رکھتا ہے۔ افطار کا وقت آیا۔ یزدان بادشاہ کے گھر میں افطاری کے لیے شاہی دسترخوان سج گیا، جبکہ خلیل نے کچھ کھجوریں اور پانی سے روزہ کھولا۔ یزدان بادشاہ نے ایک نوالہ لیا، مگر اس وقت یزدان بادشاہ رو پڑا۔ آج اسے احساس ہو چکا تھا کہ اصل بھوکا وہ ہے جس کا دل صبر اور شکر سے خالی ہو۔ اگلے دن یزدان بادشاہ نے مزدوروں کے ساتھ سادہ افطاری کی اور غریبوں میں کھانا تقسیم کیا اور دل کی گہرائیوں سے روزے کا حقیقی مقصد سمجھا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں، بلکہ اس کا اصل مقصد نفس کو قابو میں رکھنا، صبر اور شکر سیکھنا اور دوسروں کی بھوک اور تکلیف کو محسوس کرنا۔ اصل بھوکا وہ نہیں جسے کھانے کو نہ ملے، جو دوسروں کی بھوک کو نہ سمجھے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور میرے اسلامی چینل عامر اسلام آفیشیل کو سبسکرائب کیجئے اور اچھے اسلامی کمنٹ کیجئے۔ نیکسٹ ویڈیو آنے تک اللہ نگہبان۔